وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں سلسلہ درس قرآن کے تحت قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کا درس ہے۔ ایک طرح سے یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 3 آیت والی ایک اور سورت ہے سورہ عصر، لیکن اس کے الفاظ اس سورت سے زیادہ ہے، یعنی الفاظ اور جملوں کے لحاظ سے ایک طرح سے یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک ہی سطر میں 3 آیتیں ہیں، لیکن بہت جامع ترین سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک طرح سے معجزہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام رکھا ہے۔ معنی اور پیغام کے لحاظ سے وہ آیات اور صورتیں بڑی شمار ہوتی ہیں۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ زمانے کے لحاظ سے یہ دور مکی کی صورت ہے، دور مکی کے آخری دور کی صورت۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہر وقت تازہ رہنا چاہیے کہ دور کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دور گزرے ہیں۔ ایک ہے دور مکی جو 13 سال پر مشتمل ہے، نبوت کا دور، اور ایک ہے دور مدنی جو 10 سال پر مشتمل ہے۔ آپ کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 23 سالہ زمانہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور ایک طرح سے 63 سال آپ کی عمر ہوگی۔ اس لحاظ سے قرآن مجید بھی 2 دور میں نازل ہوا۔ جو صورتیں دور مکی میں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، اور جو مدنی دور میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے۔ تو دور مکی کے آخر کے حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شدید حالات تھے۔ مکہ میں آپ کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا، اور آپ کے حکم سے جو ایمان والے تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اور کچھ اہل ایمان حبش کی طرف۔ تو دور مکی کی جو آخری صورتیں ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں، بشارتیں سنائی ہیں کہ وہ حالات سے مایوس نہ ہوں، بلکہ وہ صبر و استقامت سے کام کرتے رہے کہ عنقریب ان کے لیے اچھے حالات آنے والے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے اچھے حالات کی خوشخبری بھی دی، اور ایک خاص انعام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ کو دینے کا اعلان کیا۔ انا اعطیناک الکوثر،
بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ویسے کوثر کا جو لفظ ہے کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ کثرت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کثیر چیز، یعنی ہم نے آپ کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، اس میں سبھی نعمتیں آ جاتی ہیں. لیکن کوثر کا ایک خاص پس منظر بھی ہے. کوثر ایک جنت میں ایک نہر ہے، اور بہت ساری روایتوں میں اس کو حوض بھی کہا گیا. تو نہر کہہ لیجئے، حوض کہہ لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر بات ہے کوثر نام کی نہر بھی ہوگی، اور نہر سے پانی جہاں پر جمع ہوتا ہوگا اس کو حوض کوثر بھی کہتے ہیں. تو حوض کوثر کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اہل ایمان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، خاص طور سے آپ کی امت کے افراد. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہ کوثر عطا کیا. کچھ مفسرین نے اس سے یہ بھی مراد لیا کہ خانہ کعبہ اور دنیا میں جو مکہ میں آپ کو غلبہ ملنے والا تھا، مدینہ میں آپ کو جو ایک طرح سے اقتدار ملنے والا تھا، اور پورے عرب میں بھی آپ کو اقتدار ملا، کثرت میں یہ مفہوم سب شامل ہے. ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، کوثر عطا کیا. اور اس کے علاوہ بھی ایک صورت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے جو دور ہے یہ بھی دور مکی کی آخری صورتوں میں سے. وَلَلْآخِرَةُ، آپ کے لیے جو بعد کا جو دور ہے، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ پہلے دور سے بہتر ہے. یعنی اب تک جو آپ پر حالات آئے ہیں تو اب یہ حالات سے بہتر آپ پر حالات آئیں گے. تو ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو رمضان کے روزوں کے عنوان سے تعلق رکھتی ہے، ایک خوشخبری آپ نے یہ بھی سنائی، جو روزے داروں کو جو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا یا پانی پلائے گا تو سقا اللہ حوضی، تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو پانی پلائے گا. لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یعنی حوض کوثر کی پانی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک. جبکہ قیامت کا دن یہ شدید ترین یہ دین ہے، سخت ترین دین ہے نافرمانوں کے لیے، اور ایک طویل دن بھی ہے. لیکن ساتھ بھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلاؤں گا تو میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اللہ کے رسول کے دور میں جو تھے ایمان والے، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے صحیح کام نہیں کیے، یہ نفاق کا راستہ اختیار کیا. تو میرے قریب آئیں گے تو فرشتے ان کو دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے. تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے. یعنی انہوں نے آپ کے جانے کے بعد بے دینی کا راستہ اختیار کیا. تو پھر میں کہوں فسوقن سوقن، بس دوری ہو. یعنی خود اللہ کے رسول ان سے کہیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو. تو گویا کہ یہ حوض کوثر یا نہر کوثر سے صرف وہی اہل ایمان فائدہ اٹھا سکیں گے، پانی پی سکیں گے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے اور اسلام کی اطاعت اور پیروی میں جو زندگی گزاریں گے. فصلی لربک وانحر، یہ خوشخبری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کے اسلام میں کیا مقام ہے، کہ نماز کو آپ کبھی نہ چھوڑیں.
نبی پر بھی، نبی کے لیے بھی نماز معاف نہیں تھی۔ ایک فتنہ امت میں یہ بھی پیدا ہوا ماضی میں، ابھی بھی کچھ اس کے اثرات ہیں۔ یہ دین کا جو حلیہ بنائے پھرتے بہت سارے فقیر قسم کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں جو ڈوب جاتے ہیں، تب ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا فتنہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں کوئی ڈوبا ہوا نہیں ہے، لیکن نبیوں کے لیے بھی نماز معاف نہیں تھی۔ اور کچھ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نماز تو وہ پڑھیں گے، وہ پڑھتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ گناہ معاف کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایسے بھی جاہل ہیں بہت سارے، جاہل صوفیوں کا دور بھی گزرا ہے، جو بے علم تھے اور یہ صوفیت کے نام سے وہ دکانداری چلاتے تھے، خانقاہوں کے نام سے، تو ان میں یہ زیادہ خیالات، زیادہ یہ چیزیں تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے متعلق کیا حال تھا؟ وہ یہ تھا کہ مرض الوفات، یعنی جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، آپ چل نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی روایتوں میں یہ ہے کہ دو شخصوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ نے مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کی، یعنی اپنے طور سے چلنے کی حالت میں نہیں تھے آپ۔ تو دو صحابی کے کندھوں پر، یعنی گویا کہ زمین پر آپ کے پیر بھی پورے طور سے ٹک نہیں سک رہے تھے، زمین پر آپ کے پیر آپ کا وزن نہیں سنبھال رہے تھے، حالانکہ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ بیمار کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، جو مسجد تک آسانی کے ساتھ نہیں جا سکتا تو جماعت اس پر، نماز تو فرض ہے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اشارے سے پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کی نماز سے کتنا شغف تھا اور کتنی محبت تھی کہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے دو صحابی کا سہارا لے کر آپ نماز میں شریک ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی جگہ امام بنا دیا تھا، اور ایک طرح سے آپ نے یہ بھی اشارہ دے دیا تھا کہ میری وفات کے بعد تمہارے جو امیر ہوں گے، امیر المومنین یا تمہارے جو امام ہوں گے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے اس اشارے کو بھی، اس منشا کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد پھر تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اس لیے وہ پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں، صدیق اکبر ان کو کہا جاتا ہے۔ تو فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ نہر، یہ نہر کا لفظ یہ اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام قربانیوں کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ ذی الحج کے جو قربانی کے دن ہوتے ہیں ان کو ایام میں نہر کہتے ہیں، یعنی قربانی کے دن جن میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ قربانی کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تو نماز اور قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک مومن کے کردار کو بیان کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان شانئک ھو الابتر، ایک خوشخبری آپ کو یہ اہم سنائی گئی کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے، واحد کے انداز میں ہے یہ، اس لیے کچھ مفسرین نے ابو لہب کی طرف عاص بن وائل کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ بھی مراد ہے۔ لیکن آپ کے جتنے دشمن تھے وہ سب بے نام و نشان ہونے والے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو فرمایا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے جو دشمن ہیں وہی ان کی جڑ کٹنے والی ہے،
اور یہ بات اس پس میں کہی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مکہ کے جو کافر تھے، دشمن تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کو لڑکے ہوئے لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے مطابق آپ کو 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئی، 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں، یہ تو ہے بالکل مشہور و معروف، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو 4 بیٹیاں ہوئی اور 3 بیٹے ہوئے۔ ایک حضرت قاسم جو سب سے بڑے تھے، اور اسی مناسبت سے آپ ابو القاسم بھی کہلاتے ہیں، کنیت کی ہیں ابو القاسم یعنی قاسم کے ابا۔ تو حضرت قاسم کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت زینب ہوئی جو بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی، اور اس کے بعد ایک بیٹے ہوئے عبداللہ، دوسرے بیٹے، تو ان کا بھی 1.5 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو مکہ کے جو کافر تھے، آپ کو دشمن، ابو لہب، ابو جہل، اسی طرح سے اور بھی، وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث اب نہیں ہے۔ عام طور سے ایسا سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے بیٹے نہیں ہیں تو اس کا کوئی سلسلہ چلنے والا نہیں ہے، اس کی موت ہونے کے بعد اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کے متعلق بھی یہ 2 بیٹوں کی وفات کی وجہ سے یا 3 بیٹوں کی وفات کی وجہ سے یہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتر ہے، ان کا کوئی آگے سلسلہ نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہی دراصل بے نام و نشاں ہے۔ بے نام و نشاں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یا جس کی جڑ کٹ جاتی ہے، جس کا کوئی سلسلہ نہیں رہتا، تو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل کو، ابو لہب کو، اور جتنے مشرکین مکہ تھے ان کا آج کون نام لینے والا ہے؟ لیکن جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اگرچہ آپ کی جو نرینہ اولاد ہے وہ زیادہ دن نہیں رہی، لیکن آپ کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ نسبی اولاد، جو نسب سے جو سلسلہ چلتا ہے، نسبی اولاد تو آپ کی نہیں ہوئی، لیکن ایمانی اولاد، اسلامی اولاد، جنہوں نے آپ کے عقیدے کو اور آپ کے دین کو اختیار کیا، تو وہ تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں ہے۔ اور جہاں تک آپ کے نام کو بلند کرنے کی بات، بلند ہونے کی بات ہے، کہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی مسلمان نہ رہتا ہو، اور جہاں پر اذان کی آواز نہ ہوتی ہو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور اس مناسبت سے بھی یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ آخری دور کی صورت ہے کہ تو تمام اہل ایمان وہ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، تو ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، یعنی مکہ سے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہی بے نام و نشان ہونے والے ہیں، آپ کا نام تو باقی رہنے والا ہے، جیسا کہ سورہ نشرہ میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بہت زیادہ بلند کیا۔ تو اس میں ہر مومن کے لیے ایک نصیحت بھی ہے، مسلمان کے لیے، کہ چاہے کتنے شدید حالات ہو جائیں دین اور ایمان کے لیے خاطر، جیسا کہ شدید حالات تھے اللہ کے رسول کے لیے دور مکی کے آخر کے دور میں، تو ایسے موقع پر بھی وہ مایوس نہ ہو بلکہ مطمئن رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائشوں میں سے اور یہ حالات میں سے پھر آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ میں آپ کو اقتدار حاصل ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، اور پھر وہاں سے پھر جنگ بدر ہوئی، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور پھر 9 ہجری کے قریب ایک طرح سے
پورے عرب میں بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اور اب مرد الوفات کے موقع پر آپ نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں روم کی حکومت کے خاتمے کے لیے بھی لشکر تیار کیا تھا. یعنی آپ کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا، جبکہ مکہ میں جو شدید حالات تھے، دور دور تک غلبے کے نام و نشان نہیں تھے. آج بھی عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر مسلمان ایک طرح سے مایوس ہے، لیکن اگر وہ دین کو پکڑے رہے، جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں سے اہل ایمان کے لیے اچھے حالات بھی پیدا کرے گا، اور اسلام کے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے نام و نشا کرے گا. بے نام و نشا اسلام نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتے. ہاں اسلام کو اگر چھوڑ دے تو بے نام و نشا ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کو پکڑنے والے مسلمان اہل ایمان ان کا نام بلند رہتا ہے، آج بھی بلند ہے اور تاریخ میں اور قیامت تک بلند رہے گا. تو یہ چند باتیں اس صورت کی روشنی میں نے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت پر مزید غور و فکر کرنے، اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک.